عورتوں کے لیے بہترین بشارتیں، توبہ کرنے والوں کے لیے بہترین بشارتیں، تنگ دست اور بیمار لوگوں کے لیے بہترین بشارتیں، مہمان نوازی کرنے والوں کے لیے بہترین بشارتیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب ایک عورت گھر میں کام کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، بچوں کو جنم دیتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، تو اللہ پاک اسے کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ ایسی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بشارتیں عطا فرمائی ہے؟ ایک مرد ہے، ایک شوہر ہے جو بچوں کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کن انعامات سے نوازتا ہے؟ ایک گنہگار انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے کن انعامات سے نوازتا ہے؟ اس کے لیے کیا بشارتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں؟ ایک انسان ہے، اس کو کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، جب وہ اس چیز پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کن انعامات سے نوازتا ہے؟ گھر میں مہمان آ گئے، اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی پر اللہ کی طرف سے کن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے؟ مہمان نوازی کرنے والوں کے لیے کیا بشارتیں ہیں، کیا نویدیں ہیں؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کی جان لی۔ وہ کہتے ہیں، ہاں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کے حمد و ثنا کی اور کہا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب لوٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ بیٹی اور بہن کی پرورش کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو لڑکیاں دے کر آزمایا گیا اور پھر اس نے خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کی اور ان پر احسان کیا، تو یہ لڑکیاں دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائے گی۔ متفقین علیہ۔ خواتین کے لیے بہترین بشارتیں۔ سنن درامی میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے عہد جاہلت کے ایک واقعہ بیان کیا، اور کہنے لگا کہ میرے ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی۔ جب میں اسے آواز دیتا تو وہ میرے پاس دوڑ آتی، مگر ایک روز میں نے اسے بلایا، وہ اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے ان سے اس کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو مجھے اس کی آئی وہ ہائے ابا تھی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا، اے شخص، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اپنا قصہ پھر بیان کرو۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر پھر روئے اور اس قدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک آنسوئے سے تر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، جہالت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ سنن درامی، وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور وہ واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، سبھی بچیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ جی بس میں امی سے ملنے جا رہی ہوں، اللہ خیر صلاح۔ یہ نیت نہیں ہوتی کہ اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کے زیارت کی نیت کر لے کہ میں اپنے باپ سے ملنے جا رہی ہوں اور خاوند سے اجازت لے کر جائیں، اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 100 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں، ایک عورت، ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر قدم اٹھانے پر اسے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 100 درجے بلند کر دی جائیں گے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر آئے اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنے بار حج یا عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہیں تو کام کاج کرنے پر بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مثلاً کون سی عورت ہے کہ جو گھر کے اندر ڈسٹنگ کا کام نہیں کرتی، گھر کے اندر اپنے کپڑے نہیں دھوتی یا گھر کے اندر کھانا نہیں پکاتی؟ یہ کام تو عورتیں ہی گھر میں ہی کرتے ہیں، اس پر بھی عورت کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتی ہے، گناہ معاف فرماتی ہے اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتی ہے۔ دیکھا اب عورتیں روزانہ کتنے چیزوں کو گھر میں ترتیب سے رکھتی ہے۔ کچن کی چیزوں کو ہی لے لے تو میرا خیال ہے کہ کم و بیش 50 چیزوں کو تو ترتیب سے رکھتی ہی ہوگی۔ عورت یعنی ماں نے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ گیا تو جس لمحہ وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے ماں باپ کو گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک کا حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گئے یا وہ بیٹی حافظہ بن گئی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنچائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائیں تو اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنے اس نور کی بنی ہوئی تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا یہ تو انبیاء بھی نہیں، یہ شہید بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے نور کی بنی ہوئی تاج ان کے سروں پر رکھ دیے ہیں تو دیکھا قدم قدم پر اجر و ثواب مل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مجاہد کی برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں جو سارے رات جا کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ گویا گھر کی نرم بستر پر عورتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی تو اللہ تعالیٰ اسے مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو مرد مسجد میں جا کر باجماعت کے ساتھ نماز تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اگر 2 بیٹیاں ہو گئی تو باپ کے لیے ایک رحمت بن گئی، ان کا باپ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جس سے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، توبہ کرنے والے کے لیے بشارتیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ تنگ دست اور بیمار لوگوں کے لیے بشارتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو مرض وغیرہ میں مبتلا کرتا ہوں پھر وہ میری تعریف کرتا، میرے ابتلا پر صبر کرتا تو وہ اپنے بستر سے گناہوں سے یوں پاک ہو کر اٹھتا ہے جس سے وہ اپنے پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ وہ حق تعالیٰ شانہ سے ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو بیماری میں مقید کر دیا اور آزمائش میں اس کو مبتلا کر دیا۔ جو اجر و ثواب ایام صحت کے دوران لکھا کر کرتے تھے اس کو باقی رکھو۔ مرض کے دور سے کراہنا تسبیح ہے اور درد سے چیختا تہلیل ہے اور سانس لینا صدقہ ہے۔ بستر پر لیٹنا عبادت ہے۔ ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف کروٹ لینا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں دشمن سے قتال کر رہا ہو۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ صحت کے حالات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس سے زیادہ بڑھیا عمل نامہ عمل میں لکھو۔ جب وہ صحت یاب ہو کر بستر سے اٹھ کر چلتا تو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنے ماں سے پیدائش کے دن تھا۔ مہمان نوازی کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے ایک منادی ندا کرے گا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہو تو وہ آگے بڑھ کر بیان کرے۔ یہ آواز سن کر کچھ لوگ نکل کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ہم لوگ حق رکھتے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں اپنے مہمان بھائیوں کو عزت سے کھلاتے پلاتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے یہ نیک بندے سچ کہتے ہیں اور میں آج ان کو بلا حساب و کتاب و بغیر عذاب و عتاب بہشت میں داخل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں مہمان آتا ہے وہ شخص اپنے مقدر حیثیت کے مواقع اس کی خدمت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کو بہشت میں 70 حوریں اور سرخ یاقوت کی 70 محل عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس نے خود پر بہشت کا واجب کر لیا، اور جو شخص مہمان سے کھانا دور رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا اور اس پر بہتی ہوئی آگ میں سخت عذاب کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے مہمان کو کھانا کھلائے گا تو اس کو جنت کی تمام نعمتیں اور راحتیں ملیں گی جن کو نہ کبھی اس نے آنکھوں سے دیکھا اور نہ کانوں سے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا اور آخرت کی 70 حاجتیں پر لائے گا۔ بہشت میں ہر روز 70 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جو شخص مہمان کی عزت کرے گا اس کے لیے 9 فضیلتیں ہیں۔ جس وقت مہمان گھر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ گھر میں 10 لاکھ برکتیں اور 10 لاکھ رحمتیں داخل ہوتے ہیں۔ جو کچھ مہمان کھاتا ہے اس کے ہر لقمے کے بدلے میزبان کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 گھوڑے دیے۔ اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے لیے ایک شہر تیار کرتا ہے، اس کو ہزاروں شہدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ماں باپ اگر مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشش دے گا اور اگر کافر ہو تو ان پر عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اس کے عمل نامہ اعمال میں 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس کے گھر والوں کے لیے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ شمار میں جنگل کی ریت کے برابر ہو۔ اس کے قبر 70,000 گز تنگ فراخ کر دیا جائے گا۔ ہر لقمہ کے حوض اس کو قیامت کے دن ایک پر ملے گا جس کے ذریعے وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بشارتیں۔ جو شخص 5 نمازیں وقت پر ادا کرے اور کبھی کوئی نماز ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 13 اعزاز و اشراف سے نوازے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، اس کا بدن تندرست رہے گا، فرشتے اس کی نگہانی کرے گی، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوگی، اس کی چہرے پر پاک لوگوں کی آثار ظاہر ہوگی۔ اللہ پاک اس سے عذاب قبر کو دور کرے گا، پل صراط سے اندھے کی طرح گزر جائے گا، عذاب دوزخ سے نجات ہوگی، میزان عمل کی سخت گہری سے رہائی پائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے سامنے جگہ عطا فرمائے گا جن کے بارے میں اس کے ارشاد ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کی دوستوں کو کسی قسم کا خوف و غم نہیں، اسے دیدار الہی کی دولت عطا ہوگی۔